سورہ الفرقان آیت نمبر 31۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنائے، لِكُلِّ نبی، ہر نبی کے لیے، عدوًا، دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے، وکفا، اور کافی ہے، بربی کا، تیرا رب، ہادیاً، ہدایت دینے والا، ونصیرا، اور مدد کرنے والا۔ وقالا، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لولا، کیوں نہیں، نزلا، اتارا گیا، علیہ القرآن، اوپر اس کے قرآن، جملۃ واحدہ، کٹھا ایک ہی مرتبہ، کذالک، اسی طرح، لنثبت، تاکہ ہم مضبوط کریں، بھی، ساتھ اس قرآن کے، فؤادک، آپ کے دل کو، ورتلناہ، اور ہم نے پڑھا ہے اس قرآن کو، ترتیلا، ہم نے پڑھا ٹھہر ٹھہر کر، ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ ولا یاتونک، نہیں وہ آتے آپ کے پاس، بمثل، کوئی بات لے کر، حجت لے کر، اعتراض لے کر، الا جئناک بالحق، مگر ہم آ جاتے ہیں حق لے کر۔ وہ اعتراض لے کر آتے ہیں اور ہم حق لے کر آ جاتے ہیں۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور ہم بہت ہی اچھی وضاحت کرنے والے ہیں ان کے اعتراضات کی۔ الذین، وہ لوگ جو، یحشرون، اکٹھے کیے جائیں گے، علی وجوہہم، اپنے چہروں پر، الی جہنم، طرف جہنم کے، اولئک، یہی لوگ ہیں، شر مکانہ، برا ٹھکانہ ہے ان کا، واضل سبیلا، اور واضل سبیلا، اور وہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہٹے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، یا اللہ اس قوم نے قرآن کو پشے پش ڈال دیا، تیرے قرآن کے ساتھ انہوں نے جو حق تھا وہ ادا نہ کیا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ شکوہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دستور رہا ہے، جب بھی میں نے اپنا رسول پیغمبر بھیجا ہے، اس کے دشمنی پیدا ہو گئے ساتھ، وہ پیدا ہوئے، کیونکہ جب رسول آتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، وہ لوگوں کے سے چھڑا کر اپنے پیچھے لوگوں کو لگاتا ہے، اور جو اس وقت کے سردار ہوتے ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، جن کی بات مانتے ہوتے ہیں، جن کا کھاتے ہوتے ہیں، وہ لوگ وہ برداشت ہوتے ہیں ان کو کہ ایک بندہ وہ مجھ سے چھڑا کر اپنے پاس لے جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے آج زمیندار لوگ ہیں ہمارے گاؤں، جو بڑے بڑے ادھر ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کہ جو زمیندار بڑا ہے وہ وہ کہتے ہیں ووٹ کو جس طرح ہمارا وہ صاف کہے گا، زمیندار ادھر ڈالیں گے، بڑا کہے گا، یعنی وہ اس کی بالکل نہیں، جو اس نے کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ اب ان سے چھڑا کر اپنے پیچھے لگانا کتنا بڑا مشکل کام ہے۔ نبی یہی کام کرتا ہے، نبی جس وقت بھی آتا ہے، جہاں بھی آتا ہے، وہ لوگوں کو ان لوگوں سے چھڑا کر اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی بات مانو اور میری پیروی کرو، اور جو وہ سردار ہوتے ہیں ان کو یہ چیز وارے نہیں آتی، وہ دشمن بن جاتے ہیں رسولوں کے، نبیوں کے، وہ کہتے ہیں کیسے ہمارے کمی، ہمارے کھانے والے اس کی بات مانیں، اس کے پیچھے چلے جائیں، پھر وہ دشمنی کا آغاز ہو جاتا ہے، پھر وہ جو ان کے ہاتھ آتا ہے، جیسے ان کے ہیلے اور جیسی وہ کوشش ہوتی ہے، ان کے جیسے ذہن چلتا ہے ویسے وہ کام کرتے ہیں دشمنی کے، وہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے آزماتے ہیں نبی کے خلاف اور اس کے جو پیروکار اور دوسروں کے خلاف۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا کہ مجرموں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے ایسا بھی ہوا اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، اور فرشتہ آ گیا اللہ کے نبی، آپ اتنے غمگین تھے، اگر آپ کہیں میں مکہ کی دونوں پہاڑوں کے درمیان اس لوگوں کو پیس کر رکھ دوں، اور میں نہیں، ایسا نہیں کرنا، ہو سکتا ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی جو نسل ہے ان میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ لہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، اور فرمایا کہ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا، یعنی تیرا رب ہی ہے مدد کرنے والا، مدد کرنے والا، ہدایت دانے والا۔
وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہا کافروں نے کیوں نہیں اتارا کہ قرآن ایک ہی مرتبہ، جملہ یعنی ایک مرتبہ، جیسے وہ پرچون کی دکان ہوتی ہے، کچھ چیز لینی، وہ بعض تھوک کی دکان ہوتی ہیں کٹھی سے، جملہ ایک ہی مرتبہ، تو قرآن کیوں اترا؟ جیسے قریش مکہ کہتے تھے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مکہ کے مشرک کہا کرتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیوں، اگر تو سچا نبی ہے، تیری نبوت سچی ہے، پھر اللہ تیرے اوپر ظلم کیوں کر رہا ہے کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتا ہے، وہ ایک ہی دفعہ اتار دے؟ تو فرمایا اللہ اس چیز کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ قرآن کو اتارنا تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ تیرے دل کو اللہ مضبوط کر دے۔ اگر قرآن ایک ہی دفعہ اترا تھا، پوری کتاب اترا تھی، اب جو زندگی کے مسائل ہوتے ہیں بھی تم اس میں ڈھونڈ لو، لوگ ڈھونڈنے لگ پڑتے ہیں کیا مسئلہ کدھر لگا کیسے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع کی مناسبت سے جب جیسا موقع آیا، جیسا وقت آیا، جیسا ماحول آیا، ایسے قرآن کو اتارا تاکہ لوگ، وہ مکہ کے عرب کے بدو ہیں، ان پڑھ ہیں، وہ جیسا موقع، جیسی وقت آیا، جیسے حالات ہیں ویسے وہ قرآن کی آیات اتاری گئی، اور انہوں نے ان کو دیکھا، پڑھا، اپنی زندگی کے اندر لے گئے، یاد رکھا، انہوں نے اس کو حفظ کیا اور اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا۔ اور قرآن سارے اتر جاتا تو مشکل پیش آ جانی تھی، ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ تو میں ایک چیز یہ تھی، دوسری کہ اس قرآن کا اترنا تھوڑا تھوڑا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مضبوط کرے کہ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، جبریل علیہ السلام آتے ہیں، قرآن لے کر آتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں، آپ کو تسلی ہوتی ہے، تشفی ہوتی ہے، آپ دل پرسکون ہوتا ہے، اللہ کی باتیں سنتے ہیں اور آپ کو حوصلہ ہوتا ہے، صحابہ کرام جب سنتے ہیں واقعات وہ آپ کو حوصلہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کا تعلق آپ سے مضبوط رہتا ہے، جڑا رہتا ہے۔ اس لیے قرآن کو بار بار ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ ان کے دل، آپ کے دل مضبوط ہو جائیں۔ دوسری بات، جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی آیت اتارتا تھا تو اس کے فوراً وہ آیت جو تھی مشرک مکہ کے لیے ایک چیلنج ہوتی تھی، وہ اللہ کے بندو، تم اللہ کے بندے ہو، اس جیسی کوئی آیت کو لے کر آؤ۔ پورا قرآن تو یہی بات ہے نا، جب بھی قرآن اترتی، جب بھی کوئی آیت اترتی، مشرک مکہ چیلنج ہوتا تھا اس جیسی ایک آیت بنا کر لو، سورت بنا کر لے کر آؤ، یہ اللہ کا غلام ہے۔ وہ کہتے تھے تھوڑا تھوڑا اترتا ہے محمد کی طرف سے، محمد کہیں جاتا ہے سیکھ کر آ جاتا ہے اور آ کر ہم کو بتلا دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ وہ کہتے جیسے پہلے انبیاء پر جیسے انجیل اتری، دوسری کتابیں اتری تھی، ویسے تختیاں آتی، ایک ہی دفعہ آ جاتی اور آپ اس کو لوگوں کو بتلا دیتے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اگر تورات اتری، وہ تختیں بھی اتری، لیکن اس سے پہلے کوئی احکام بھی وہ بھی اترے، جیسے اللہ کے نبی پر قرآن اترا اور ساتھ حکمت کی باتیں بھی اتری، حدیث بھی اتری، ایسے ہر نبی کے پاس کتاب بھی آئی اور ساتھ حکمت کی باتیں بھی آئیں۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تک اللہ کا ایک خاص اصول ہے کہ آساس اتارتا ہے۔ اگر بارش ایک ہی دفعہ ہو جائے زمین کے اوپر تو کیا ہوگا؟ نظام خراب ہو جائے گا۔ بارش برستی ہے، آہستہ آہستہ برستی ہے، وہ کیا زمین اناج دیتی ہے، دانا دونا اگتا ہے، یعنی ایک ہی دفعہ سارے معاملے ہوتے نہیں ہیں۔ اگر بچوں کو ایک ہی دفعہ سارا سب قرآن پڑھا دیں، یہ نورانی کہتا ہے بچے پڑھنے آتے ہیں، وہ بچوں کو ایک دفعہ ایک دن سارا پڑھا دیں، ان کو یاد نہیں ہوگا، تھوڑا تھوڑا سبق نورانی کہتا ہے تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن مہینہ 2 مہینے بچے لگتے، کیوں؟ ذہن میں پختگی ہو جاتی ہے، لفظوں کی پہچان ہو جاتی ہے، لفظوں سے آشنائی ہو جاتی ہے اور بچے کے ذہن میں وہ چیزیں حفظ شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا تاکہ ہم مضبوط کریں اس قرآن کے تمہارے دل کو، ورتلنا ترتیلا، اور ہم نے اس کو پڑھا ہے ٹھہرا۔ تعالیٰ کہتے ہیں پڑھنا، آہستہ سا پڑھنا، ٹھہر کرنا، رتل کلام کو سدھارنا، قرآن کو ترتیب دینا کسی چیز کو، یعنی ٹھہر پڑھنا، آہستہ سے پڑھنا، مد زبر زیر سے پڑھنا، اس کو خوشنما طریقے سے پڑھنا، خوبصورت آواز سے پڑھنا، یہ سارے اس کے معنی آ جاتے ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، یعنی یہ آپ کے پاس آتے ہیں محمد، یہ کیا بات ہو گئی، یہ یعنی آپ کو اعتراض لے کر آتے ہیں۔ اللہ فرمائے یہ اعتراض لے کر آتے ہیں، ہم آپ کے پاس حق لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ یہ کوئی اعتراض کرتے ہیں تو فوراً فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں آپ کے پاس، اس کی بات کا یہ جواب ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، انہوں نے کتنے سوالات کیے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم یہ بات بتا دو، نبی کو یہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سورہ کہف کے اندر، یعنی وہ اعتراض کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فوراً اس چیز کا جواب دے دیتے تھے۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور کتنی اچھی وضاحت کرتا اللہ تعالیٰ، بہت اچھی، تاکہ لوگ سمجھ جائیں، پلٹ جائیں۔ اللہ ہر چیز جو وہ اعتراض کرتے ہیں اللہ فوراً اس کو جواب دے دیتے ہیں۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ، یہ وہ لوگ ہیں، اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ کو جہنم میں چہروں کے بل،
اولئک شر مکانا وضل سبیلا، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور یہ رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ جیسے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ منہ کے بل اللہ چلائے گا قیامت کے دن؟ فرمایا ہاں، جو اللہ انسان کو پاؤں پہ چلانے کی قدرت رکھتا ہے وہ منہ کے بل بھی چلا دے گا۔ ایسے ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان قیامت کے دن 3 طرح کے ہوں گے۔ کچھ لوگ سواریوں پر چلیں گے، سواری ان کے لیے ہوگی، اس پر چلیں گے، اللہ کی طرف چلیں گے۔ کچھ لوگ پیدل چلیں گے، اللہ کی طرف چلیں گے، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کر جائے گا۔ یہ لوگ وہ ہوں گے جن کے لیے قرآن آیا انہوں نے اس کا انکار کر دیا، قرآن آیا اس کو سمجھانا، قرآن آیا اس کا مذاق اڑایا، قرآن مت پڑھو، قرآن گمراہ کر دے گا تم پڑھو گے تھے، یہ کسی کے بعد علماء کے بعد پڑھنا نہیں چاہیے، 7 علم ہوں گے پھر پڑھنا چاہیے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اتنی مشکل باتیں۔ اب دیکھیں فیس بک کے اوپر کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، مت پڑھو قرآن پڑھنا علماء کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہم 8 سال پڑھیں گے پھر قرآن کو پڑھیں گے۔ کیسے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ درس آپ یقین جانے درس نظامی میں آپ جائیں 8 سال کا کورس ہوتا ہے، 8 سال کے 6 سال تو فقہ پڑھانے لگاتے ہیں، فقہ پڑھانے میں آخری 1 سال کے اندر وہ جو بخاری کا اور قرآن کا ترجمہ ایسے پڑھتے چلے جاتے ہیں جو 6 سال میں پختگی کرتے ذہن کے اندر وہ بچہ سوال کر نہیں سکتا، 2 سال میں دورہ ہی کرتے ہیں بس، بخاری پڑھتے چلے گئے لکھتے چلے گئے، پڑھتے لکھتے چلے گئے، کوئی سوال نہیں کر سکتا، اور ایسے قرآن کا ترجمہ پڑھتے جاؤ پڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو کام ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھانا بچوں کو؟ جس نے نہ قرآن کو صحیح پڑھا نہ بخاری کو صحیح پڑھا، وہ جا کر پھر اپنے عوام کو کیا پتہ لگے گا؟ جو اس نے پڑھا وہی پتہ لگے گا نا جا کے۔ اس لیے قرآن کو پڑھنا، عمل کرنا، سیکھنا، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ ورنہ وہی ہے کہ یاد انسان اگر نیت صحیح ہو ہدایت دیتا ہے، اگر نیت غلط ہو تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ صدق اللہ۔